اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. تمام مومنین کو، تمام عالم اسلام کو میری جانب سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں. جہاں پر یہ دن خوشیوں کے ساتھ منانے کا وقت ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد اور تحفے تحائف دینا، کھانا کھلانا، یہ سارے اعمال عید کے روز کے اعمال میں آتے ہیں. مگر شریعت نے چند اعمال عید کی شب کے، جسے عام الفاظ میں چاند رات کہا جاتا ہے، اس کے متعلق بیان فرمائے ہیں. چند اعمال روز عید کے لیے بیان فرمائے ہیں. آج آپ کے سامنے ان میں سے چند اعمال جو ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. شب عید معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے گزارو کہ جس طریقے سے آپ نے لیلۃ القدر گزاری ہے. کیسے گزاری ہے؟ جاگتے ہوئے، عبادتوں کے ساتھ. اب اکثر لوگ جاگیں گے تو صحیح چاند رات میں بھی، مگر ان کا رنگ کچھ بدل جاتا ہے، ان کا مزاج کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ ٹی وی کے ساتھ مصروف ہو کر، اپنی دوسری مصروفیات میں اپنے آپ کو مصروف کر کے رات کو تو جاگتے ہیں، مگر مقصد جو ہے وہ جاگنے کا عبادت نہیں ہوتا. حالانکہ لیلۃ القدر میں کچھ اعمال کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، فقط جاگا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ ہم یہ عبادت پروردگار کر رہے ہیں. لیلۃ القدر کے بعد لیلۃ القدر کی ہی طرح چاند رات کو بھی، شب عید کو بھی اسی طریقے سے عبادت کے ساتھ آراستہ کرنا چاہیے. مفاتیح الجنان میں بہت زیادہ دعائیں موجود ہیں، جو خاص تکبیر موجود ہے، تکبیرات موجود ہیں، جو مغرب اور عشاء سے لے کر روز نماز عید تک، صبح تک جس کی تلاوت کرنا، جس کو بار بار دہرانا. اس کے علاوہ 10 رکعت نماز ہے جو مفاتیح میں موجود ہے، اس کا پڑھنا، اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا شب عید میں، چاند رات میں مخصوص زیارت ہے جو عید کی زیارت کہلائی جاتی ہے، وہ بھی مفاتیح میں موجود ہے. اس زیارت کا پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اس رات کو بہترین طریقے سے عبادتوں سے سجاتے ہوئے گزارنا. اس رات میں غسل کرنا مستحب ہے، بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے. اس رات میں پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، پروردگار سے استغفار کرنا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ روز عید جو ہے، یہ اس کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ عید وہ دن جو پلٹ پلٹ کے واپس آتے ہیں. یہ آئین واو دال سے نکلا ہوا ہے ورڈ. یہ جیسے پلٹ پلٹ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو دن ہمارا گزر کے وہ واپس نہیں آئے گا، جو منٹ گزر کے وہ واپس نہیں آئے گا، جو وقت گزر کے واپس نہیں آئے گا. یہ وہ ایام ہیں جو پروردگار بار بار پلٹا کے ہمیں بھیجتا ہے، اور ہم لوگ بار بار اس کے اندر اپنے آپ کو فلٹر کرتے ہیں، اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، اس طریقے سے تیاری کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ پروردگار معاف فرما دے، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جائے، ہماری نیکیاں بڑھ جائیں. یہ تمام جو عید والا دن ہے، یہ ان تمام کام جو ہم نے کیے، جو عبادات کی، جو ریاضات کی، دن میں روزہ رکھا، رات میں عبادات کی، ایسی چیزیں جو پروردگار نے ہمارے جسم و جسمانیت کے لیے ضروری قرار دی ہوئی تھیں، جو ہمارا ایک فطری عمل تھا، جو کیا کہتے ہیں بھوک لگنا، کھانا پینا، اسی طریقے سے دوسرے معاملات، ہم نے ان تمام اپنے فطری اعمال کو چھوڑ دیا ان دنوں میں. اب جب ان دنوں میں چھوڑ دیا ہے مرضی پروردگار کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے، تو پھر عید کا جو دن ہے یہ وہ خوشی کا دن ہے کہ جب اس رات میں ہمیں پروردگار تحفوں سے نوازتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے، اکرامات سے ہمیں نوازتا ہے. اور اس کو فطر کیوں کہا جاتا ہے؟ محققین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ فطر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانا جو ہم صبح کے وقت کھاتے ہیں، ناشتہ جسے کہیں بالکل بہت لائٹ سا، اس کو فطر کہا جاتا ہے.
اور ایک دوسرا کے 30 دن کے بعد ہم کھاتے ہیں یہ، کیونکہ پہلے سحری کی جاتی ہے۔ اس 30 دن کے اندر یہ فطر جو ہے ناشتہ نہیں کیا جاتا۔ اب ہم جب ناشتہ کرتے ہیں تھوڑا سا کچھ کھاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کو فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ جو ہر مومن کو، وہ بالغ ہے، غیر بالغ ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، مرد ہے، سب کو وہ فطرہ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ یہ تمام اعمال جو ہیں یہ شب میں کرنے والے ہیں۔ یہ شب جو ہے عید کی اور عید کا روز، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جو مومنین کے لیے مسرت اور خوشی کا ہے۔ یہاں مومنین خوشی مناتے ہیں، مگر ایک ایسی بھی چیز ہے کہ جس کے لیے یہ مصیبت اور تنگی کا دن ہو جاتا ہے، پریشانی کا دن ہو جاتا ہے، کہ یہ شیطان کے لیے یہ شب و روز یہ مصیبت کے ایام میں سے دن ہوتا ہے۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ شیطان زور زور سے چلاتا ہے اور اس کے تمام چیلے اکٹھے ہو کے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہتے میرے سارے سال کی جو محنتیں ہیں وہ سب کی سب اس ایک مہینے میں ختم ہو گئی، کہ میں نے کس طریقے سے لوگوں کو بہکایا تھا، کس طریقے سے راہ راست سے ہٹایا تھا، یہ تمام معاملات جو ہے میرے ختم ہو گئے ہیں۔ اب میں اس لیے پریشان ہوں اور میرے لیے مصیبت کا دن ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو جاؤ ابھی ان لوگوں کو کسی اور برائی میں تو نہیں، ان کو لہولاب میں مصروف کر دو، جا کے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مصروف کر دو۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ رات اسی طریقے سے گزرتی ہے کہ کوئی انسان میوزک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی فضول کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کی غیبتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جو پورا مہینہ ہم نے دولت اکٹھی کی ہے، ایمان کی، نور کی، اعصار کی، قربانی کی، وہ ایک رات میں شیطان ہم سے لے کر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ جمعہ کے اعمال ہیں۔ روزہ جمعہ میں جو اعمال کرنے ہیں اس میں بھی زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا، اس دن کو غسل کرنا اور نماز عید کا پڑھنا، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا، عید کا ملنے کا خوشی کا اظہار کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ صدقہ نکالنا، اپنے مرحومین کی قبور پر جا کے ان کی قبور کی زیارت کرنا، فاتحہ پڑھنا، علماء کے چہرے کی زیارت کرنا، علماء سے ملنا، یہ تمام اعمال یوم عید کے ہیں، کہ عید کے دن کے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے، اور ہاں ایک بات کہ اگر اس شب و روز میں، چاند رات میں اور روز عید میں اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے، تو انسان جان لے کہ یہ وہ پیمانہ ہے کہ جس میں پتہ لگے گا کہ میرے رمضان کے اعمال پروردگار نے قبول کیے ہیں یا نہیں۔ ویسے تو پورا سال گناہوں سے پروردگار ہمیں بچائے رکھے، لیکن اگر ہم بچ نہیں سکے اور اس رات کو جان بوجھ کے ہم نے گناہ کر دیا، تو بندہ خدا سمجھ لے، وہ بندی خدا سمجھ لے کہ ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے۔ خاص طور پہ آج کی رات، چاند رات اور روز عید، اپنے آپ کو خصوصی طور پر گناہوں سے بچائے رکھو، گناہوں سے دور رکھو۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین کے جو عبادات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگارہ جناب امیر علیہ السلام کے فرمان پر اس اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس روز انسان گناہ نہ کرے وہ روز اس کے لیے روز عید ہے۔ پروردگارہ ہمارے تمام زندگی کے شب و روز کو گناہ نہ کرنے کی بنا پر ہمارے لیے روز عید قرار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔